بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو طالب علم سے بہت محبت، پیار اور توقعات تھیں، اور وہ جذبہ دیکھنا چاہتے تھے جو ایک مسلمان طالب علم اور ایک مجاہد کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی اہمیت کے پیش نظر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم خاص طور پر طالب علم کے لیے لکھی، اور وہ اس میں طالب علم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے نوجوان طالب علم، تیرے لیے میری دعا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ تو اگرچہ سمندر ہے، لیکن تیری لہروں میں مجھے کوئی تڑپ، کوئی بے تابی، کوئی بے قراری نظر نہیں آتی۔ ایسا سمندر ہونے سے کیا حاصل جس میں موجیں ایک دوسرے سے ٹکرا نہ رہی ہوں، اور یہ کیفیت تو اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے کہ سمندر میں طوفان آ جائے۔ تیری حالت تو یہ ہے کہ تیرے دل میں نہ کسی بلند مقصد کی آرزو ہے، نہ عشق حق کا جذبہ نظر آتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا یہ چیزیں تجھے عطا کر دے۔ تو ساری عمر یوں ہی کتابیں پڑھتا اور رٹتا رہے گا، لیکن کتابیں پڑھنے اور رٹنے سے تیری زندگی کا مقصد کبھی بھی تجھ پر واضح نہیں ہوگا۔ تیرا المیہ یہ ہے کہ تو کتاب خواں تو بن گیا ہے، لیکن صاحب کتاب نہیں بن سکا، اور جب تک تو صاحب کتاب نہ بن جائے، نہ صحیح معنوں میں طالب علم بن سکتا ہے، اور نہ ہی تجھے اپنی زندگی کے بلند مقصد سے آگاہی ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم میں مسلمان طالب علم سے خطاب کرتے ہوئے اسے ایک ایسا نکتہ سمجھایا ہے جس پر عمل کرنے سے قوم کی زندگی میں انقلاب رونما ہو سکتا ہے۔ وہ طالب علم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تیرے دل میں ترقی اور سربلندی حاصل کرنے کی کوئی امنگ پیدا نہیں ہوتی، اس لیے میری دعا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، یعنی تیرے دل میں وہ تڑپ پیدا کر دے کہ تو دنیا میں اپنے آپ کو اور دین اسلام کو سربلند کرنے کے جذبے سے سرشار ہو جائے، اور پھر اس مقصد کے لیے ہمہ تن جد و جہد بن جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسلمان کی ترقی اور سربلندی اسلام کی ترقی اور سربلندی پر موقوف ہے، کیونکہ مسلمان کے عدم سے وجود میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ دنیا میں اسلام کو سربلند کرے، اور جس مسلمان کے دل میں یہ تڑپ نہ ہو، وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سچا مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ طالب علم سے کہتے ہیں کہ تو کتابیں پڑھنے اور رٹنے میں لگا رہتا ہے، اور اپنی ساری زندگی اسی کام میں کھپائے جا رہا ہے، حالانکہ اس کام سے تجھے حاصل کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کتابوں سے جو غیروں کے علوم پر مشتمل ہیں، تیری زندگی کا حقیقی مقصد کبھی تجھ پر واضح نہیں کر سکیں گی۔ تو کتاب خواں تو بن گیا ہے، مگر صاحب کتاب نہیں بن سکا۔ آدمی صاحب کتاب صرف اس وقت بن سکتا ہے جب اس کے دل و دماغ پر کتابوں کے مطلب اس طرح روشن ہو جائیں جیسے وہ کتابیں اس کے اپنے ذہن کی تخلیق کردہ ہیں۔ یہ بات تو ان کتابوں کی ہے جنہیں آدمی پڑھتا اور طوطے کی طرح رٹتا رہتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کی بات ہی اور ہے۔ اللہ کے کلام کے ضمن میں آدمی صاحب کتاب صرف اس وقت کہلا سکتا ہے جب اس نے اپنے دل کو ایسا پاک صاف کر لیا ہو کہ جب وہ اللہ کا پاک اور مقدس کلام پڑھے تو اسے یہ محسوس ہو کہ یہ کلام میرے ہی دل پر نازل ہوا ہے۔ اے نوجوان طالب علم، تجھے کتاب خواں بننے کی بجائے اسی طرح کا صاحب کتاب بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو نے غیروں کے علوم تو بہت پڑھے، لیکن اللہ کے کلام سے فیض حاصل نہیں کر پایا۔ اگر تو حقیقی علم کا طلبگار ہے تو اپنے دل کو اللہ کی محبت کے نور سے منور کر، اور عشق کے بغیر محض علم مسلمان کو صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنا سکتا۔ اور علامہ اقبال اسی سوچ اور اسی فکر کے تحت اس طالب علم سے کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ شکریہ۔